فائٹ تھی سیالکوٹ میں، وہ الیکشن بھی جیت لیا، تو اب ان کے راستے میں کچھ رکاوٹ ہے؟ اور کیا یہ سارا کچھ جو ہے وہاں حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اس کے باوجود وہ ہار گئے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے بیانیے کو شکست ہوئی، اور خاص کر کے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے ایک موقف اختیار کر رکھا تھا، کیا یہ اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا ہے؟ بے شمار فیکٹرز ہیں جی. آپ نے ابھی بات کی کہ پی ٹی آئی کے تو چیلنجز اصل یہ ہوتے ہیں، آپ نے پہلے تو لفظ استعمال کیا فتح کا. جی، فتح تو اس وقت ہوگی جب صحیح معنوں میں ڈیلیور کرنا شروع کریں گے اور عوام تک اس کے ثمرات پہنچیں گے، جس کا میرے نزدیک آغاز ہو چکا ہے. اب آئیں بیانیہ کی طرف. یہ لفظ اس ملک میں بہت مس یوز اور ابیوز ہو رہا ہے. جی، بیانیہ ایک فلسفی ہوتی ہے، یہ ہیں سلوگنز، جی، یہ چالو قسم کی، یہ ہیں پنجابی فلم کی بڑکیں. جی، یہ بیانیہ نہیں ہے، نیریٹو کسی اور چیز کو کہتے ہیں. جی، وہ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. صحیح. سو یہ نعرے بازی ہے. روٹی کپڑا مکان واز نو بلڈی آئیڈیالوجی. لوگ آئیڈیالوجی پہ ووٹ نہیں دیتے، نعرے بازی پہ ووٹ دیتے. میں نہیں سنے نا، میں نیریٹو کا فرق بتا رہا ہوں آپ جی، کو. نیریٹو ایک اور چیز ہے. بہرحال ان لوگوں کا ایک تو کنفیوژن، دوسرا یہ میں دیکھیں بڑی دیر سے ایک بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ بنیادی طور پہ اعصابی دباؤ کا، نفسیاتی دباؤ کا پوری طرح شکار ہو کے یہ ان نرو ہو گئے ہیں. یعنی اعصابی طور پہ یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. جی، اور مسلسل یہ دیکھیں اب جو حرکت کی ہے میاں نواز شریف نے، یہ کوئی پاکستانی وہ کتنا بھی بیچارہ عاشق ہو کسی کا، کوئی ملک تو مقدس چیز ہے. یہ مادر وطن کہتے ہیں، یہ ماں ہے. جس بندے نے فحش اور ننگی گالی دی ہے پاکستان کو، نواز شریف اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا بیٹھ کے انگلینڈ میں؟ صحیح. کیا یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے؟ یہ بات ان کے گلے جو پڑ کوئی گئی بھی تھا یہ منحوس، یہ کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ صحیح. امیڈیٹلی آفٹر ہز میٹنگ ود ہم، جی، وہ اسرائیلیز کو بھی ملا ہے. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، اسرائیل میں اس طرح وہ کوئی ایجنسیز کے کوئی انڈیا کے لوگ تھے ان کو ملا ہے، تو یہ پاگل پن ہے. اچھا، دوسرا اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک پارٹی کا بھائی بھی ہے سکا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مفاہمت ہونی چاہیے. اچھا، وہ مزاحمتی اور جنگجوئی اور وہ کیا کہنا چاہیے، ہنٹر والی کا رول ہے. تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. اس نے بھی لوگوں کو کنفیوز پے در پے. یہ ان کے ساتھ بنیادی طور پہ یہ بہت بری طرح ذہنی، فکری، اعصابی، جذباتی اور نفسیاتی انتشار کا شکار ہیں، اور لوگوں کی بتدریج لرننگ ہو رہی ہے. صحیح. میں پہلی دفعہ ایک ویو محسوس کر رہا ہوں لوگوں کے اندر میچورٹی کی، جی، اور وائبس جانی شروع ہو گئی ہیں. ایک سگنلز جو ہیں نا وہ خاص طرح کے عوام کی طرف جانے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر پاکستان کو واپس ٹریک پہ لا سکتا ہے تو وہ عمران خان لا سکتا ہے. میں وہ پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا، انفارچونیٹلی. جی، ایک ٹیم ہونی چاہیے، ایک پارٹی ہونی چاہیے، لیکن ایک انڈیویجول ہے جس کی طرف لوگ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ فوکس بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نون لیگ جون جولائی میں سڑک پہ پڑے برف کے بلاک کی طرح نا پگھلنا شروع ہو گئی ہے. یہ میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. صحیح. جی، حالات بھی یہی بتا رہے ہیں. اچھا، لیکن حسن نثار صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو یہ ڈیمیج ہو گیا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو، یہ ڈیمیج کلیئر بھی ہو سکے گا؟ یہ مینج کر لیں گے؟ سیاست میں ان کی ریوائیول اس طریقے سے ہو جائے گی؟ کیونکہ پے در پہ جو ہے اب ان کے چیزیں ان کے گلے پڑ رہی ہیں. خاص کر کے جو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں ایک اس منحوس شخصیت سے ملاقات کی، شخص سے جو کہ پاکستان کے لیے ایک گالی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ان کے خود جو امیدوار ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھارت سے مدد لیں گے. اور پھر جو وہاں تھا طارق سبحانی کا کزن جو ہے، اس نے کہا جی کہ میں عمران خان کی تصویر کی جگہ جو ہے وہ میں مودی کی تصویر لگا لوں گا. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے باوجود کوئی ان کی سیاست میں جو ہے وہ واپسی ہو سکے گی؟ میرا نہیں خیال جی. میں نے پہلے میاں صاحب آپ کو یہ مثال دی ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ نون لیگ ندامت لیگ میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے،
اور پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور میں نے یہ مثال دی کہ جون جولائی کی گرمی میں آپ برف کا بلاک سڑک پہ رکھ دیں تو وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا. دس از واٹ از ہیپننگ. اور یہ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی آپ کو کہ یہ اعصابی طور پہ، جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ یہ بہت بری طرح زخمی ہو چکے ہیں. یہ جو بات آپ نے ابھی مجھے یاد دلائی، میرے تو سچی بات ذہن سے نکل گئی تھی، وہ جو آپ نے کہا کہ ان کا بندہ وہ مودی کی تصویر لگائے گا اور اس سے مدد مانگے گا، یہ پاگل پن کی آخری انتہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنا اس کو انہوں نے، میرا خیال ہے وہ گونگلوں تم مٹی چاڑنا پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اس کو پتہ نہیں شو کاز نوٹس دیا. پہلے اپنے بڑے بھائی کو تو دیں نا شو کاز نوٹس. صحیح. ہاں وہ تم کس چکر میں ملے اس آدمی کو جس نے اتنی ننگی گالی دی ہے. سب سے بڑا تو نوٹس اس کو بنتا ہے. جی بالکل وہ لفظ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا آپ کے پروگرام میں یا ٹی وی پہ کہیں بھی. جی بالکل درست آپ نے کہا. سر چونکہ پنجاب میں سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اب بھی مسلم لیگ نون ہے، تو یہ کیا پنجاب کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ یہ اس کی کون جگہ لے گا؟ پیپلز پارٹی اس کی جگہ لے گی یا نہیں؟ پیپلز پارٹی والا تو جی میری سمجھ سے باہر ہے. صحیح. پولیٹیکل سائنٹسٹ میاں صاحب ایک بات کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی پارٹی کہیں پٹ جائے جی تو اس میں دوبارہ جان ڈالنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے نئی پارٹی بنا لو. سو آئی ڈونٹ سی اینی فیوچر. جی. اور جو حرکتیں، جو پاگل پن، جو دیوانگی ان پہ طاری ہو گئی ہے، جو وحشت ان پہ طاری ہو گئی ہے، صحیح، یہ میرا خیال ہے یہ انہوں نے اپنی قبر بہت تیزی سے کھودنی شروع کر دی ہے. یہ پہلے بھی یہی کچھ کر رہے تھے لیکن اب بہت بری طرح میرا یہ تھیسس جو ہے نا بالکل کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ اعصابی، ذہنی، فکری، جذباتی، سیاسی طور پہ یہ مکمل جسے کہتے ہیں نا نیم پاگل پن، وہ ان پہ طاری ہے. اچھا سر، ایک اور بات جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ناظرین بھی اس پہ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ یہ جو ووٹوں کا گورکھ دھندا ہے کہ اگر اوورال دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے کم ووٹ لیے ہیں مسلم لیگ نون سے، لیکن اس کے باوجود ان کی نشستیں زیادہ ہیں. تو یہ کیا گورکھ دھندا، کیا سمجھ آتی ہے آپ؟ نہیں، کوئی گورکھ دھندا نہیں ہے، ڈائنامکس کی بات ہے. لاجیکلی یا میتھمیٹیکلی اس کو بیٹھ کے ورک آؤٹ کر لیں، اٹ از پاسبل. یہ کیا بات ہوئی؟ جی، یہ جو لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں، مجھے تو نہیں، وہ سائنٹیفکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو مجھے تو یہ قطعاً اپیل نہیں کرتی. بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، گورکھ دھندا مجھے اس میں کوئی دکھائی نہیں دیتا. ان یوزل ہے ضرور. صحیح. اچھا سر، آخر میں چونکہ اس وقت اداروں کے ساتھ بھی حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. ماضی کے حکمران کہتے تھے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں چلنے دیا، ہماری اداروں کے ساتھ لڑائی تھی، اس وجہ سے نہیں. موجودہ حکومت کی اب کیا پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ سے لڑائی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ڈیلیورنس کے راستے میں اب رکاوٹ کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کبھی بھی وہ ٹون بہرحال پیپلز پارٹی کی نہیں رہی. وہ بہت میچور لوگ ہیں. یہ دھندے کے لوگ تھے، یہ کاروبار کے لوگ تھے. ان کا فلوک لگا بہت بری طرح. ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان کی کوئی ٹریننگ، ان کی تو جوڑ توڑ، سازش، پیسہ، یہی ان کی ٹوٹل پالیٹکس رہی ہے. یہ ایک بندہ جس کا کوئی پولیٹیکل کیریئر سرے سے تھا ہی نہیں، کونسلر کا اس نے الیکشن لڑا، وہ ہار گیا. اس کے بعد بریگیڈیئر قیوم، اس کے پانچے پکڑے، پھر جنرل جیلانی کے جوتے پکڑے، پھر جنرل ضیاء نے اون کر لیا. جنرل ضیاء کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ تھا، میری حالانکہ وہ برادری تھی لیکن ایک خاص طرح کا اس آدمی کا مائنڈ سیٹ تھا، ایک بیک گراؤنڈ تھا. اس نے اپنی طرف سے ممکن ہے بہتر ہی سوچا ہو کہ پنجاب کو فیوڈلز کے نرگے سے نکال کے کسی انڈسٹریلسٹ کے، حالانکہ یہ انڈسٹریلسٹ بھی نہیں، یہ دستکار لوگ تھے. لیکن اس نے بہرحال جو اس کی عقل میں آئی بات ضیاء الحق نے وہ کی، ممکن ہے ویل میننگ ہو، وہ پازیٹیو تھنکنگ ہو، لیکن وہ الٹی پڑی. انہوں نے لوٹ مار کا کلچر دیکھیں پاکستان میں، انہوں نے باقاعدہ لوٹ مار کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. ان کے آنے سے پہلے اس ملک میں، میری عمر تھوڑی زیادہ ہے آپ سے، اس عمر میں نے کبھی قبضہ گروپ یا لفافہ جرنلسٹ، یہ کیا ہوتا تھا؟ صحیح، کبھی نہیں سنا تھا. ان لوگوں نے توبہ جنہوں نے لاہور سے لے کر پنجاب اور پھر پاکستان جو انہوں نے لوٹ. اچھا وہ کتابیں اویلیبل ہیں یار. صحیح. اور وہ ویسٹ کے لوگوں نے لکھی ہیں، گوروں نے لکھی ہیں.
وہ نہ کوئی بٹ تھا، نہ کشمیری تھا، نہ آرائی تھا جس نے لکھی ہیں. بہرحال سر ساری تفصیلات اور انہوں نے نہیں کیا جو بھی انہوں نے میتھڈ یوز کیا، لیکن پاکستان کے تو 30-35 سال جو ہے وہ کھا گئے نا. بالکل کھا گئے جی بالکل کھا گئے. انہوں نے 60 سال کے پٹواری اور نائب تحصیلدار بھرتی کیے. انہوں نے کرمنلز کو، جی سٹنگ آئی جی پنجاب تھے عباس خان، ان کی رپورٹ تھی جی ایز این آئی جی کہ انہوں نے کرمنلز کو بھرتی کیا جو پولیس کو وانٹڈ تھے، انہوں نے پولیس میں بھرتی کیے. انہوں نے کیا نہیں کیا؟ بالکل اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے، اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے، اس کو پرولونگ کرنے کے لیے انہوں نے تو کوئی حرکت چھوڑی نہیں. جی جھوٹے اتنے ہیں، یعنی بے شرمی کی انتہا ہے. ایک بندہ 3 بار وزیر اعظم رہتا ہے اور وہ سرے عام کیمرے کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں صحیح تو کسی کو کیا. وہ سبحان اللہ ہے تو کمال. اب یعنی اگر میں نے 10-15 قتل کر دی ہیں جی سرے عام، تو کسی کو کیا بھائی؟ یہ کیا؟ بیٹی کہہ رہی ہے کہ جی وہ اسمبلی میں کہہ رہا ہے جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جس سے یہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوگا. بیٹی سرے عام کہہ رہی ہے کہ میرے یہاں تو کیا، میرے تو پاکستان میں اثاثے نہیں. ایک ایک بات ان کی جھوٹ ثابت. سر کیا کیا رونا روئیں، پاکستان کی سیاست بس